نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ میں میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج ہمارا پیغام امن عام کرنے کے لیے آپ نے جو ہے وہ موقع دیا۔ آج اس وقت دنیا میں سب سے ہاٹ ایشو ٹیررزم ہے، اور آتنکواد سے، دہشت گردی سے، ٹیررزم سے دنیا کے بہت سارے ممالک افیکٹڈ ہیں اور پریشان ہیں، اور اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام سے جوڑا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جو داڑھی یا ٹوپی والے ہیں وہ کچھ ممالک میں آرگنائزیشن بنا کر بدامنی پھیلا رہے ہیں، فساد پھیلا رہے ہیں، قتل و خون ریزی کر رہے ہیں۔ اس کی بنیاد پہ پوری دنیا میں یہ غلط فہمی اسلام کے بارے میں پھیل رہی ہے کہ شاید اسلام یہی سکھاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لیکن آج میں میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اسلام کے بارے میں اگر آپ نے کوئی ایسا تصور قائم کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، اسلام شانتی کا مذہب ہے، اسلام سلامتی کا مذہب ہے۔ اسلام کسی کو مارنے اور قتل کرنے کی بلا وجہ اجازت نہیں دیتا ہے۔ قرآن میں ایک قانون بیان کیا گیا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے کسی انسان کو مار دیا، کسی نے کسی کا مرڈر کر دیا بلا وجہ، نہ اس نے جس کو مارا گیا ہے اس نے بھی قتل نہیں کیا تھا کسی کا، اس نے مرڈر نہیں کیا تھا، اس نے زمین پر فتنہ اور فساد نہیں پیدا کیا تھا، لیکن ان دو ریزن کے بغیر کسی نے اگر کسی انسان کو مار دیا تو قرآن فرماتا ہے اس نے گویا تمام انسانوں کو مار دیا۔ ایک مرڈر اگر کسی نے بلا وجہ کیا تو قرآن کا قانون یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا مجرم ہے کہ گویا اس نے ساری انسانیت کا مرڈر کر دیا۔ تو بہرحال اسلام امن کا مذہب ہے۔ اسلام بلا وجہ کسی کے اوپر ظلم کرنا، کسی کو تکلیف دینا یا کسی کا قتل کرنا، خون کرنا، اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور آج ہماری ایک کانفرنس ہے 3 بجے سے لے کر 6 بجے تک۔ اس کانفرنس میں اسلام کے لاز، جو قانون ہے، قرآن اور حدیث سے میں بیان کروں گا کہ اسلام امن کی کیا تعلیم دیتا ہے، اسلام کیا بتاتا ہے کہ یہودیوں کے ساتھ تمہیں کس طرح سے رہنا ہے، جیوز کے ساتھ، کرسچن کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے، ہندوؤں کے ساتھ کس طرح سے رہنا ہے۔ یہ سارا قانون کتاب کے ریفرنس کے ساتھ میں بیان کروں گا تاکہ دنیا کی غلط فہمی دور ہو سکے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، شاید آپ میری گفتگو کے بعد یہ سوال کریں گے کہ آج یہ جو کچھ ملا لوگ، چاہے وہ طالبان والے ہوں، چاہے القاعدہ والے ہوں، چاہے سپاہ صحابہ والے ہوں، چاہے داعش والے ہوں، چاہے ISI والے ہوں، یہ جو ملا لوگوں کا ایک گروپ ہے، میں اگر آپ کو پوچھوں کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تو آپ کہیں گے ان کا مرڈر کر دینا چاہیے، ان کو قتل کر دینا چاہیے تاکہ یہ دوسروں کو قتل نہ کریں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بتا دیا تھا کہ مسلمانوں میں ایک جو ہے وہ گروپ ایسا پیدا ہوگا جو قتل کرے گا، خون ریزی کرے گا، یہ سب کچھ کرے گا، لیکن وہ اسلام کے ماننے والے نہیں ہوں گے۔ پیغمبر عرب نے فرمایا کہ وہ نماز بھی بہت پڑھیں گے، وہ روزہ بھی بہت رکھیں گے، وہ زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ قرآن بھی پڑھیں گے، لیکن پیغمبر نے فرمایا یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ اسلام سے اور دین سے خارج ہوں گے، اس طرح سے خارج ہوں گے جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ایک گروپ جو اس طرح کا پیدا ہو جائے گا، داڑھی ٹوپی نماز کی کے لبادے میں، فرمایا کہ لَأَدْرَكْتُهُمْ، اگر میں ان کو پالوں، پیغمبر فرما رہے ہیں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میں ان کو پالوں لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، تو میں انہیں اس طرح سے قتل کروں گا جس طرح سے قوم عاد کو قتل کیا گیا۔ قوم عاد ایک پچھلی قوم ہے جسے بہت بری طریقے سے جو ہے وہ کسی قوم نے قتل کیا تھا، تو پیغمبر نے اس کا ریفرنس دے کے فرمایا کہ یہ جو گروپ ہوگا ملا لوگوں کا، یہ اسلام سے خارج ہوگا
یہ اسلام سے نکلا ہوا ہوگا، لیکن وہ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، تلاوت کریں گے، داڑھی ٹوپی ہوگی، فرمایا کہ وہ خوارج ہیں، خوارج۔ تو آپ انہیں مسلمان کا نام نہ دیں، آپ انہیں نام دیں خوارج کا، کہ یہ خوارج ہیں۔ اور پیغمبر عرب نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اگر میں ان کو پالوں گا تو میں ان کو خود قتل کروں گا۔ تو یہ لوگ بدامنی پھیلا رہے ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے ایسے ملا ہندوستان میں ہو کہ پاکستان میں ہو کہ افغانستان میں ہو، کسی بھی سرزمین پر ہو، ان ملاؤں کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اس بات کا خلاصہ پیغمبر عرب نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا، اور اس کے بعد یہ گروپ پیغمبر عرب کے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جسٹ بعد پیدا ہو گیا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے خلیفہ ہیں، ان کے دور میں یہ گروپ پیدا ہوا، اور ان کو حضرت علی کو ان لوگوں نے کہا کہ آپ مشرک ہیں، اور اس کے بعد ان سے جو ہے وہ انہوں نے قتل اور جنگ کی وہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ان کے ساتھ قتل کیا، ان کا مقاتلہ کیا وہ، اور فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک گروپ اسلام کے نام پہ ایسا کریٹ ہو جائے گا، اور وہ پھر خون ریزی کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، مرڈر کرے گا، وہ اسلام میں نہیں ہوں گے۔ اور فرمایا کہ ان کو قتل کرنے کے اوپر ثواب کی بشارت پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہ جو ان کو قتل کرے گا اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوگا، اس لیے کہ یہ گروپ پوری زمین کے اوپر خون خرابہ فساد پھیلا رہا ہے وہ، اور اس کی وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ آج اسلام کے قوانین کو میڈیا کے ذریعے سے میں دنیا تک پہنچانا چاہوں گا، اگر آپ وہاں بھی آ جائیں ہماری کانفرنس میں، ہر کوریج دیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ وہاں پہ قرآن اور حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے، ہندوؤں کا قانون، ہندوؤں کے لیے کیا کرنا ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ مسلمان جو ہے، اسلام جو ہے، یہ حکم دیتا ہے کہ کوئی ہندو زندہ نہ رہے، سب کو کاٹ دو، مار دو، ختم کر دو، نہیں۔ اسلام کا قانون یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہو، بلا وجہ اس کا قتل نہیں کیا جائے گا، اس کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، اس کے حقوق جو ہے، رائٹس، وہ چھینے نہیں جائیں گے۔ یہ ساری تفصیلات آج کی کانفرنس میں جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا۔ یہ جو گروپ ہے، داعش، طالبان، القاعدہ اور سپاہ صحابہ، اور پاکستان میں جو گروپ پیدا ہو گئے ہیں، یہ خوارج ہیں۔ آپ ان کو اسلام اور اسلام سے جوائنٹ نہ سمجھے، مسلمان نہ سمجھے، ان کی داڑھی اور ان کی ٹوپی پہ نہ جائیں۔ یہ حدیث کی کتاب میں ساری تفصیلات بیان کر دی گئی ہے، جن کے اندر ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہوں گے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا حلیہ جو بیان کیا حدیث نے، اس میں دو چیزیں، چار چیزوں کا خاص طور پر میں ذکر کرنا چاہوں گا، کہ یہ گروپ مسلمانوں کو بھی مشرک قرار دے گا، یعنی مسلمانوں کو بھی مسلمان نہیں مانے گا، ایک علامت اس کی یہ ہے۔ اور دوسری علامت یہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بھی انہوں نے فتویٰ دے دیا تھا کہ یہ مشرک ہیں۔ اور دوسری علامت ان کی جو ظاہری ہے، دو علامتیں پیغمبر عرب نے بیان کی ہے، کہ ان کا سر ہمیشہ منڈا ہوا ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ چپک ہوں گے، بال ان کے سر پہ نہیں رہے گا، وہ ہمیشہ اس کو جو ہے وہ صاف کر کے رکھیں گے۔ اور دوسری علامت ظاہری بیان کی کہ ان کا پاجامہ ہمیشہ اونچا ہوگا۔ یہ دو چیزیں تو دیکھ کے آپ پہچان سکتے ہیں۔ تو میں میڈیا سے جو ہے، میڈیا کے ذریعے سے ہندوستان کے لوگوں کو پیغام پہنچانا چاہوں گا کہ آپ جب کسی آتنکوادی کو پکڑیں تو پیغمبر عرب نے جو علامت بیان کی ہے اس کے مطابق یہ بھی ذرا سا دیکھ لیں کہ ان کے سر پہ بال ہے یا نہیں، اور ان کا پاجامہ اونچا تو نہیں ہے۔ اور وہ یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ نہیں، کہ اتنے سارے مسلمان مشرک ہیں، خارج اسلام ہیں۔ یہ جو گروپ کتنے سال سے کھڑا ہوا ہے؟ دیکھیے ایکچوئل میں یہ گروپ تو 14 صدیوں سے مسلمانوں کو پریشان کر رہا ہے۔ یہ ہر دور میں رہا ہے، ہر عصر میں رہا ہے، ہر زمانے میں رہا ہے۔ میں نے بتایا کہ پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت علی اور صحابہ کا زمانہ تھا، اس میں پیدا ہو گیا تھا، ان کے ساتھ اس گروپ نے جنگ کی، اور اس کے بارے میں پیشن گوئی تو حضور نے فرما دی تھی ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر وہ ہر زمانے میں کسی نہ کسی شکل میں رہا ہے۔ تو آج یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا تعلق بھی اسی گروپ سے ہے، وہ چلا آ رہا ہے اور چلتا رہے گا، اور مسلمانوں کے لیے ہمیشہ پرابلم بنا رہے گا۔ یہ آج میڈیا کے ذریعے اسلام کی صفائی دینے کی ضرورت ہم کو کیوں پیش آئی؟ صرف اسی لیے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں آپ اس کی ذمہ داری مسلمانوں کے اوپر اور اسلام کے اوپر ڈال رہے ہیں، جبکہ اسلام اس سے بری ہے۔ اسلام امن کا مذہب ہے، آشتی کا مذہب ہے، دنیا کے
دنیا کے کسی بھی انسان کو، اس کا تعلق چاہے کسی بھی مذہب سے ہو، اس کو مارنا، اس کو تکلیف دینا، اس کے رائٹ چھیننا، یہ سب اسلام میں اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ ہے۔ اچھا، یہ کب تک یہ گروپ ختم ہو سکتا ہے؟ اب دیکھیے، یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے میں سوال کروں کہ ہمارے ملک میں نکسل وادی ایک گروپ ہے جو بڑی مشکلات میں ہمیں ڈال دیا ہے، یہ کب ختم ہوگا؟ یہ پورے ورلڈ میں ہے جی، تو کب تک ختم؟ میرا ان سے جڑا ہوا سوال یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام جو ہے وہ بھائی چارے اور امن کا مذہب ہے، سب مانتے ہیں۔ کوئی بھی مذہب جو ایسا نہیں کہتا کہ کسی بھی، چاہے وہ اپنے دھرم کے لوگ نہ ہو، اسے بھی ہم مار سکے، ایسا اسلام نے کبھی نہ تو اسلام نے کہا ہے، نہ تو کوئی مولانا نے کہا، یہ سب مانتے ہیں۔ پھر بھی جب بھی کوئی آتنکوادی پکڑا جاتا ہے تو وہ انفارچونیٹلی اسی قوم سے ہوتے ہیں۔ جو جوان لوگ ہیں، جو کہ جوان مسلمان ہیں، جو جوان، ان کو ایسا ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ ان کو بھڑکا کر جہاد کا اس کے سامنے بہت ایک دم ایسا سوروپ رکھ کر کہ اگر تم یہ کرو گے تو تم جنت پاؤ گے، ایسا برین واش، جو آپ نے کہا کہ وہ جھوٹ جو کرتے ہیں، جو جھوٹ وہاں پر اس طرح سے اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اور اس کے کارن جو مسلمان آج اس پروتی سے جڑے نہیں ہیں، وہ بھی ان کو بھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور جو آپ کو یہاں پر آنا پڑا اس بات کے لیے کہ اسلام جو ہے بہت بڑا سالوں پرانا، ایک مطلب صدیوں پرانا مذہب ہے۔ قرآن شریف جو کہ اتنی پاک یہ کتاب ہے، اب ان کو انسان کی وکالت کی تو ضرورت نہیں ہے۔ صحیح، ہماری وکالت خدا کے پاس یہ قرآن کر سکتا ہے، اور وقت یہ آ گیا کہ ہم ان کی وکالت کرنے، مطلب آپ ہم سے کہہ رہے ہیں اور ہم لکھیں گے۔ تو اس پرستھتی کے پیچھے کون سی ایسی طاقت ہے، نیگیٹو جو ایلیمنٹس جو ہے، کیونکہ جب بھی ہوتا ہے تب وہ اسلامک راشٹر سے آتا ہے، ایسا جو آتا ہے میڈیا میں وغیرہ، وہی سے آتا ہے۔ تو اس کی آپ کے بارے میں، مطلب آپ کے پاس جو لوگ اسلام کو مانتے اور اسلام کو بچانے کے لیے آ گئے ہیں، آپ کے پاس کیا سولوشن ہے اس کا؟ دیکھیے ایسا ہے کہ اسلام کے جو سچے ماننے والے ہیں ان کے لیے ایک ورڈ ہے اہل حق۔ اہل حق جو ہے وہ اصل مسلمان، وہ ابھی تک پورے ورلڈ میں کہیں بھی دہشت گردی، آتنکواد کے حوالے سے گرفتار نہیں ہوئے۔ اس کو یوں کہہ سکتے ہیں، مودی صاحب نے بھی ابھی کہیں کہا تھا کہ جو صوفیزم ہے وہ امن پسند ہے، تو دراصل صوفیزم ہی اسلام ہے۔ اسلام کے قانون پہ بہت سختی کے ساتھ عمل کرنے کا نام ہی صوفیزم ہے۔ تو یہ کیوں کہا گیا؟ اس کی وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی کہ جو قرآن کے ماننے والے ہیں وہ کبھی ہندو کو نہیں ماریں گے، وہ کبھی کسی کو نہیں ماریں گے، اس لیے کہ قرآن نے منع کیا ہے، حدیث میں منع کیا گیا ہے۔ یہ جو مار رہے ہیں، یہ جو گروپ ہے، میں نے اس کے بارے میں بتایا کہ ان کو آپ مسلمان کا ٹائٹل نہ دیں، یہ خوارج ہیں وہ، اور یہ مختلف کنٹری میں پیدا ہو رہے ہیں، اور مختلف کنٹری میں جو ہے مسلمانوں کے لیے مسائل کا سبب بنے ہوئے ہیں، تو یہ خوارج ہیں وہ۔ اب رہا معاملہ کہ یہ کب ختم ہوں گے، وہ ختم ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس کی کوئی صراحت، اس کی کوئی ڈیفینیشن قرآن اور حدیث میں نہیں حل ملتی۔ کیا اس کا؟ یہ جو دونوں آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ دونوں الگ کرتے، تو جو کہ مسلمان نہیں ہے وہ لوگ بھی یہ ماننے پر مجبور ہو کہ نہیں، یہ لوگ تو مسلمان نہیں ہے، یہ لوگ اسلام کے سچے ماننے والے نہیں ہیں، وہ مدعا پرستھاپت ہو سکے، جی جی، اس کا حل آپ کے پاس کیا ہے؟ اس کے لیے یہی ہے کہ آج ہم نے کانفرنس رکھی ہے، اس میں صرف مسلمانوں کو ہم نے نہیں بلایا، اس میں ہم نے ہندو بھائیوں کو بھی بلایا ہے کہ آپ آئیں، قرآن اور حدیث میں لاس کیا ہے، قانون کیا ہے، وہ سنیں ہم سے، تاکہ آپ اسلام کے اوپر کوئی الزام نہیں ڈالیں۔ اور رہا یہ سوال، کوئی یہ پوچھے کہ ٹھیک ہے جب اسلام اتنی امن کی تعلیم دیتا ہے تو یہ گروپ کریٹ کیسے ہوا، تو یہ سوال کا جواب ہم کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دے دیا اس کا جواب کہ ایک گروپ ایسا پیدا ہوگا جو فتنہ و فساد پیدا کرے گا، اور پھر مسلمانوں کو انہوں نے حکم دے دیا کہ تم میرے ماننے والے ہو تو اس گروپ کو جہاں پانا اس کو ختم کرنا۔ تو یہ جتنے گروپ ہیں جو دہشت گردی کر رہے ہیں، آتنکواد پھیلا رہے ہیں، بے قصور انسانوں کو مار رہے ہیں، ان کو جو ہے وہ ختم کرنا یہ دنیا کے تمام ممالک کی ذمہ داری ہے۔ اور جو بات میں بتا رہا ہوں اس کی سچائی کے اوپر اگر آپ کو یقین نہ آئے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ پچھلے سال 16 دسمبر کو پاکستان کے علاقے پشاور میں ایک اسکول کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا، وہ مارنے والے یہ دہشت گرد تھے، داڑھی ٹوپی والے، وہ جو بچے تھے جو مرے ہیں وہ مسلمانوں کے تھے، تو داڑھی ٹوپی والے نے مسلمانوں کے بچے کو کیوں مارا؟ اس سے اس بات کی سچائی کھل کے سامنے آتی ہے جو پیغمبر عرب نے فرمایا تھا کہ یہ گروپ پیدا ہوگا، یہ خون ریزی کرے گا، یہ بے قصور لوگوں کو مارے گا۔
اسلام کیا کسی مذہب میں کسی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، یہ انسانیت کے خلاف ہے. لیکن مجھے آپ بتائیں کہ مسلمانوں کے بچوں کو یہ داڑھی ٹوپی والے، القاعدہ والے، طالبان والے، داعش والے، انہوں نے کیوں اٹیک کیا، کیوں اتنے لوگوں کی جان لے لی؟ یہ اس بات کی سچائی پر دلالت کر رہی ہے جو بات میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ پیغمبر عرب نے بہت پہلے یہ سب چیزوں کی پیشن گوئی کر دی تھی اور اس کے مطابق یہ سب کچھ ہو رہا ہے.